সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আজকের মাহফিলের বিশেষ আকর্ষণ, সুদূর পাকিস্তান থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন আব্দুল बैक साइड पर लिख दे, लिख दो, मैं लिखूं। কাজী জগন্নাথপুর ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতি, কাজী জগন্নাথপুর পূর্বপাড়া ইসলামী সমাজ कल्याण परिषद इस्लामी इनका तंजीम है। बस सोहेल नाम है ना इसका। काजी जगन्नाथपुर पूर्वपाड़ा इलाका सिलहेट। खड़ा होकर करेंगे, सही है, सही है। यहाँ करेंगे शुरू, अगर जरूरत पड़े तो ठीक है। इधर সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আপনাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন সুদূর পাকিস্তান থেকে আগত হযরত মাওলানা মুফতি ফয়সাল নদী সাহেব। الآن يخطب أمامكم فضيلة الشيخ الخطيب الشريف كريم بن كريم حضرة الإمام مفتي سيد فيصل أحمد سيد عبد المجيد ندیم پاکستان علام اللہ بقاءہ۔ معزز مہمان سے مہتمانہ بیان کیا ہے کہ آپ اپنے مستفیدہ تقریر سے اور کلام باری کے تلاوت سے جو اعجاز مطلب ہے ہمیں استفادہ فرمائے۔ اتقوا اللہ سبحانہ وتعالی۔ الحمدللہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست، محمد حامد حمد خداوست، خدا مدافرین مصطفی بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میزبان مکرم عزیزم سہیل صاحب، اکابرین و عمائدین ملت، واجب الاحترام علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بنگلہ دیش کے غیور نوجوانوں، آج 20 جنوری 2025 ہم یہاں قاضی جگناتھ پور سلہٹ کے مضافات میں ایک باوقار دینی محفل میں اپنی قلب و نظر کی اصلاح کے لیے اور اللہ رب العزت سے محبت کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے نجات کا، اخروی درجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے. اپنا را اردو بوجن وہ ہاتھ بلند کریں جن کو اردو نہیں آ رہی، اور اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو اردو کو بوجھ رہے ہیں. اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. گفتگو کی ابتدا سے قبل
میں گزارش کروں گا انتظامیہ کے احباب سے کہ خدا را خاموشی کا اہتمام کریں. ہم سب یہاں بہت قربانی سے جمع ہوئے ہیں دین کی بات کے لیے، تو جب بات کرنے کا وقت آیا اگر اس وقت بد نظمی ہو گئی تو کیا فائدہ اس ساری محنت کا. بالکل خاموشی اختیار کریں تاکہ قرآن اور حدیث اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیں. شکراً. ادھر سے بھی آ رہی ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم سے 2 مقامات کی تلاوت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مقدس فرامین آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی مایوسیوں کا ازالہ کرتے ہوئے انہیں یہ امید دلائی ہے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ افرح بتوبۃ العبد، اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے ذریعے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ظاہر کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار ہو کر صحرا سے گزر رہا تھا. سفر کرتے کرتے تھک گیا، راستے میں سایہ نظر آیا درخت کا، تو اس نے سوچا کچھ دیر آرام کرتا ہوں، کچھ دیر سستا لیتا ہوں. چنانچہ اس نے اپنی سواری کو روکا، اونٹ کو، اور اس درخت کے سائے میں اونٹ کو بھی رکھا اور خود بھی بیٹھ گیا. کھانا تناول کیا، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹا. جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. چند لمحوں کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ سامان سمیت غائب ہے. بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ سواری بھی وہی تھی اور زاد راہ بھی اسی پر تھا، کھانے کا سامان بھی اسی پر تھا، پینے کا پانی بھی اونٹ کے پاس ہی تھا. اس نے اٹھ کر اپنے اونٹ کو تلاش کرنا شروع کیا. دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھونڈتا رہا، کہیں اس کو اونٹ نہ ملا. تو اس نے سوچا کہ اب موت تو یقینی ہے، اس صحرا میں واپس بھی نہیں جا سکتا، آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، تو بجائے دھوپ میں جان دینے کے وہیں واپس سائے میں چلا جاتا ہوں، درخت کے نیچے، وہیں میری موت آ جائے. چنانچہ وہ دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا. کچھ دیر گزری، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. چند لمحوں کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ اونٹ سامان سمیت موجود ہے. بہت خوش ہوا، بہت مطمئن ہوا، طبیعت میں انشراح ہوا. ربی وانا عبدک، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے، میں تیرا غلام، تو میرا رب. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اونٹ کو واپس موجود پا کر وہ شخص اتنا حواس باختہ ہوا، اس قدر خوش ہوا کہ الٹ کہہ گیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہگار بندہ اپنی زندگی بھر کی خطائیں اور گناہ لے کر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ کو اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے عزیز دوستو کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنا رابطہ مجھ سے مضبوط رکھے۔ یہ اللہ کا تقاضا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے دور نہ جایا کرو، میرے قریب آیا کرو۔ اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو، انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اللہ سے دور کر دے، کیونکہ اللہ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی، فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس نے نہیں کیا۔ حق تعالی نے فرمایا فخرج انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، دور ہو جاؤ میری نگاہ رحمت سے، چلے جاؤ میری بارگاہ سے، اب تو قیامت تک میری نگاہ رحمت سے محروم رہے گا۔ ابلیس کو بہت غصہ آیا، غضبناک ہو کر اللہ کو چیلنج کیا اور اللہ کو للکارتے ہوئے اس نے قسم کھائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے انہیں گناہ کروا کروا کے تجھ سے دور کر دوں گا۔ یہ قسم کس نے کھائی تھی؟ ابلیس نے قسم کھائی، اور ایک قسم فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بیٹھ جاؤں گا تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ چیلنج کیا تھا ابلیس نے اللہ کو، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر، قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر۔ اللہ نے فرمایا ابلیس اللہ نے فرمایا کم بخت ابلیس، آپ پریشان نہ ہو، آپ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آواز آپ سب کو آئے گی انشاءاللہ، بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر یہ مائک ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو فیصل مائک چھوڑ کے آپ کے درمیان میں آ کے بیان سنائے گا انشاءاللہ۔ بالکل آپ متفکر نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہو، اپنی توجہ کو مختل نہ ہونے دیں۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تو نے ایک قسم کھا کر مجھے چیلنج کیا ہے نا، تو نے ایک قسم کھا کر مجھے للکارا ہے نا، میں تجھے 4 قسمیں کھا کر جواب دوں گا۔ 4 قسمیں، کتنی بھائی؟ فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی، وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی۔ رب العالمین نے فرمایا کم وقت ابلیس تو ایک قسم کھا کر اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندوں سے گناہ کروائے گا، میرے بندوں سے خطائیں کروائے گا،
इनको मेरा नाफरमान बनाएगा, इनसे बदअमलियां करवाएगा, इनसे रूसियाहियां करवा कर इन्हें मुझसे दूर ले जाएगा। मैं 4 कसमें खाकर तुझे बताना चाहता हूं, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरे मकाम की कसम और मुझे मेरी रहमत की कसम, तू जितना चाहे मेरे बंदों से गुनाह करवा, जब कभी भी मेरे बंदे तौबा करते हुए मेरे दर पे आएंगे, 4 कसमें खाकर कहता हूं इन्हें ताना भी नहीं दूंगा, माफ कर दूंगा। अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह चाहता है आप अल्लाह के करीब आए, अल्लाह चाहता है आप अल्लाह के दोस्त बन जाएं। इसलिए आज भी बैतुल्लाह के खिलाफ पर यह आयत लिखी हुई है, फरमाया मन यअमल सूआ औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। आज भी बैतुल्लाह के खिलाफ पर लिखा हुआ है। देखा है ना बैतुल्लाह, किस किस ने देखा है? कौन कौन गया उम्रे पर, हज पर, और इरादा किस किस का है, शौक किस किस का है कि मैं चला जाऊं बैतुल्लाह देख लूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़े थोड़े हाथ हैं जो 2 उठे हैं, अभी भी ज्यादा हाथ एक ही उठा है। मैं दोस्तों को सुनाता हूं, पाकिस्तान में एक दफा बयान कर रहा था, तो बयान के दौरान मैंने सामईन से पूछा कि आप में शादीशुदा कौन है, तो बहुत सारे दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए। आप में भी कोई बैठा है शादीशुदा, मुतज़व्विज? कोई नहीं है। सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं, पता नहीं सोच सोच के हाथ उठा रहे हैं। बीवी से डर लग रहा होगा कि माँ पिटाई ना हो जाए कहीं, क्यों बता के आए हो। और कुछ भाई तो आधे आधे हाथ उठा रहे हैं, शायद मंगनी हुई होगी उनकी। आप लोग मंगनी कहते हो ना शादी से पहले, क्या कहते हैं? मंगनी कहते हैं मौलाना यूसुफ साहब? आप लोग मंगनी नहीं करते हो, बस डायरेक्ट शादी। चलो शायद वादा हो गया हो, निकाह का रिश्ता कबूल हो गया हो, तारीख तय हो गई हो, इसलिए पूरा हाथ नहीं उठा रहे, आधा हाथ उठा रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में पूछा, हाँ भाई तुम में किस किस की शादी हो गई? बहुत सारे दोस्तों ने हाथ उठाए। दूर कुर्सी पे एक नौजवान बैठा था, अपनी कुर्सी से खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर, देखो ये भी दोनों हाथ उठा रहे। मैंने कहा अरे भाई नौजवान, तुम तो बड़े खुश नसीब हो, हमारी तो एक शादी अल्लाह पूरी कर दे, तुमने जवानी में 2 शादियां की हुई हैं, पक्का चला जाए। अभी भी 2-2 हाथ नहीं उठे माशाल्लाह, खैर से। हाँ अब ठीक। असल में मसला एक और है, हाथ नीचे करो। मसला एक और है अजीज दोस्तों, जब हम सोचते हैं हमने मक्का जाना है उम्रा के लिए, जब हम इधर चली जाती है हमारी नजर, हम सोचते हैं काका तो है नहीं, उम्रे पे कैसे जाएंगे। हम सोचते हैं डॉलर नहीं है, पाउंड नहीं है, रियाल नहीं है, कैसे जाएंगे उम्रे पे। और मैं आज तुम्हें बता देना चाहता हूं, सिलहट के रोशन जमीनों, रब्बे काबा की कसम, टका हमें उम्रे पर नहीं लेकर जाता, डॉलर हमें हज पर नहीं लेकर जाता। अगर हम उम्रे पर जाते हैं, अगर हम हज पे जाते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह लेकर जाता है। टका की कोई हैसियत नहीं कि उम्रे पर लेकर जाए, टका तो इतना कमजोर है, बेल की जेब में होगा, ये तो इतना बेवफा है, एक जेब में नहीं रहता। क्यों इस पर यकीन करते हो? अल्लाह पर यकीन करो ना। कौन लेकर जाता है उम्रे पर? आवाज आहिस्ता आई है आपकी। ऐसे छुट्टी नहीं दूंगा, सबक पूरा याद करवा के जाऊंगा। उस दिन मैंने टेक्नाफ में गुफ्तगू की,
میں ہر جگہ ان کو یاد کرتا ہوں. انہوں نے اتنی محبت سے بے قراری کے ساتھ اللہ کا نام لیا کہ آج بھی میرا دل ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اور مجھے ولی اللہ رحمان نے کہا مفتی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ آج سلہٹ والے ٹکناف والوں کو ہرا دیں گے. اور اتنا اونچا اللہ کا نام کی آپ نے کبھی وہ اتنی بڑی ہوتی ہے نا موٹی ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے. اگر وہاں پہ چل رہی ہو مجھے نظر میں نہیں آئی. اس نے ایک دفعہ اللہ سے دعا کی فرمایا بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد. بود مورے حوث داشت کے در کعبہ اللہ کے گرد چکر لگاؤں اور پھر زندہ واپس نہ آؤں کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں. لیکن چونٹی کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی چونٹی ہونا. رب العالمین نے فرمایا چونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا تیرا رب تو بہت بڑا ہے. تیرا کام تھا دعا کرنا میرا کام ہے عطا کرنا. تیرا کام تھا مانگ لینا میرا کام ہے مان لینا. تو نے اپنا کام کر لیا اب میں اپنا کام کروں گا. اللہ نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگا دی. کس کی بھائی پاس پہنچ جائے. کبوتر اڑتا ہوا آیا چونٹی کے قریب بیٹھ گیا. رب العالمین نے فرمایا پیاری چونٹی بیٹھ جا کبوتر کے پاؤں پر یہی تیرا جہاز بن جائے گا. اب تم بتاؤ سلہٹ والو چونٹی کو ٹکا کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ نہیں آہستہ کہہ رہے ہو پھر وہی بات ہے نا. اس کی آواز اونچی کرو. اور میں چاہتا ہوں نہیں اتنا اونچا کہو نہیں اتنا اونچا کہو کہ وہ جو دل میں ٹکا سے ہونے کا یقین ہے اللہ اس کو ختم فرما دے. چونٹی کو ٹکا کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ اور اونچا اور زورے بولو. چونٹی کو ریال کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ چونٹی کو پاسپورٹ کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ کسی انتظام کی ضرورت نہیں. رب العالمین نے فرمایا پیاری چونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر یہی تیرا جہاز بنے گا. وہ چونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہوا. کس کے حکم سے؟ پیٹرول سے اڑا انجن سے اڑا پائلٹ سے اڑا کسی انتظام سے نہیں اللہ کے حکم سے کبوتر نے اڑنا شروع کیا. اور وہ چونٹی کبوتر پر ایسے بیٹھی تھی جیسے بادشاہ بیٹھا ہو. کبوتر اڑتے اڑتے دریاؤں سے گزر گیا سمندروں کو کراس کیا جنگلات کو عبور کیا اور سیدھا مکہ پہنچ گیا. بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا. رب العالمین نے فرمایا پیاری چونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں میں نے تیری دعا قبول کر لی. جو اللہ چونٹیوں کو لے جاتا ہے وہ تمہیں کیوں نہ لے جائے؟ کبھی مانگا تو کرو نا اللہ سے. کبھی کو دور نہیں کر سکتا. رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. سلہٹ والوں ذرا بتاؤ تو صحیح نا وہ کون ذات ہے جب ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا نکلنے کا. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. وہ کون ذات ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے؟ بے قرار ہو کر کہیے نا کون ہے مشکل کشا. کسی اور سے مدد نہ مانگنا سلہٹ والو ورنہ مارے جاؤ گے. کسی اور کو معبود نہ ماننا ورنہ مارے
سامنے ہاتھ نہ پھیلانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تم سب کا معبود کون ہے؟ اور یہ کوئی میری بات نہیں، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں، یہ تو وہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی اور بار بار فرمائی ہے. رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، سرحد والوں کا خیال رکھنا، اللہ نے تمہارے لیے قانون بیان فرمایا، تمہارے لیے ضابطہ بتایا، تمہارے لیے دستور بنا کر دے دیا اور ساتھ میں اعلان کر دیا باقی جو گناہ لے کر آؤ گے معافی مل جائے گی، لیکن اگر یہ قانون توڑ دیا تو معافی نہ ملے گی. یا اللہ کیا قانون ہے بتائیے نا. رب العالمین نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. تم سب کے لیے قانون، تم سب کے لیے ضابطہ، تم سب کے لیے دستور بن گیا، تم سب کے لیے آئین بن گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا. تم سب کا معبود کون ہے؟ بے قرار ہو کر جواب دیجئے نا، دل کی گہرائیوں سے جواب دیجئے نا. فرشتوں کو گواہ بنائیے، اللہ کے عرش تک آواز پہنچائیے، آہستہ نہ بولیے زورے بولیے کہ تم سب کا معبود کون ہے، تم سب کا مسجود کون ہے، ہر جگہ موجود کون ہے، علام الغیوب کون ہے، کون ہے تمہارے کام بنانے والا، کون ہے تمہاری کشتی پار لگانے والا، کون ہے زندگی موت کا فیصلہ فرمانے والا، کون ہے تمہیں اولاد عطا کرنے والا، کون ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا. بیت اللہ کے خلاف پر آج بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. اگر تم سے بہت گناہ ہوئے پریشان نہ ہو، اگر تم سے بہت خطائیں ہوئی مایوس نہ ہو، اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے پریشان نہ ہو، اگر تمہاری خطائیں بارش کے قطروں سے زیادہ ہو گئی غمگین نہ ہو، اگر تمہارے سیئات ستاروں سے زیادہ ہیں پریشان نہ ہو. کیوں یا اللہ؟ رب نے فرمایا جب تم توبہ کے لیے آؤ گے، جب تم شرمندہ ہو کر آؤ گے، جب میری رحمت کو پکارو گے، یجد اللہ غفورا رحیما. تمہارے آنے میں دیر ہوگی، اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہ ہوگی. اس لیے آج اعلان کرو یا اللہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. کرتے ہو توبہ؟ سارے کہہ دو نا میرے ساتھ استغفر اللہ. نہیں ایسے نہیں، دل سے کہو. مجھے لگتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ اپنی قدرت اور شان کے مطابق ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. ذرا دل سے کہو نا استغفر اللہ. اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے کہو استغفر اللہ. مبارک دیتا ہوں اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں اللہ کو آپ سے بہت پیارا ہے. اللہ کو ساری کائنات میں کسی سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کو آپ سے محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کے بہانے دنیا میں تقسیم کر رکھے ہیں کہ اس کو معلوم تھا
میرے بندوں سے غلطیاں ہوں گی، میرے بندوں سے گناہ ہوں گے، میرے بندوں سے خطائیں ہوں گی، اس نے مختلف بہانے نازل کر دیے۔ روزہ رکھو گے گناہ معاف، نماز ادا کرو گے گناہ معاف، توبہ کیا کرو گے گناہ معاف، تلاوت کرو گے گناہ معاف، اور سب سے بڑی بات رب العزت نے فرمایا ارے تم کلمہ پڑھو گے تو بھی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے کلمہ پڑھ کے گناہ معاف کروانے؟ میرے ساتھ پڑھو گے گھبرا کے یا شرما کے؟ نہیں گھبراؤ گے نا؟ شرماؤ گے تو نہیں؟ آؤ مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابھی آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہو، لگتا ہے کسی سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو، لگتا ہے کسی سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو، آپ سوچ رہے ہو کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، آپ سوچ رہے ہو کہیں محلے والے ہنس نہ رہے ہو کہ دیکھو جی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں آج اتنا زور سے کلمہ پڑھو کہ ابلیس کا منہ کالا ہو جائے اور تمہارا بول بالا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا بے قرار ہو کر پڑھیے، بیدار ہو کر پڑھیے، بار بار پڑھیے، لگاتار پڑھیے، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جددو ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کو ریفریش کرتے رہا کرو۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان میلا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا، اللہ کے محبوب کیسے تازہ کریں ایمان کو، طریقہ بھی بتائیے نا۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، بار بار کہا کرو، لگاتار کہا کرو، تسبیح پر گننے کے بجائے بے شمار کہا کرو، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، اس کی محبت میں دیوانہ وار کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب دنیا میں سب سے افضل کلام کون سا ہے، دنیا میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، اللہ اکبر کہا کریں۔ رحمت عالم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ مخلصا بقلبی، ہائے ہائے مخلصا بقلبی، جو دنیاوی زندگی کے سفر میں اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے کسی کی خوف کی پرواہ کیے بغیر دل کی گہرائیوں سے کہے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سلہٹ والوں آج مجھ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ اس کلمے کا ذکر کرتے رہا کریں گے، انشاءاللہ مرتے دم تک اس کلمے سے وفا کر کے دکھائیں گے۔ اگر کوئی ہمیں روکے گا، اگر کوئی ہمیں دھمکائے گا، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ سے دوستی کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب اس کا وعدہ کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کیجئے۔ আমরা আমাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাসলা শুনলাম। আমরা تبارك الرحمن في حياته وصحته وعلومه وصوته حضرت سے معدبانہ گزارش ہے کہ آئندہ سال میں بھی ہمارے پروگرام میں آپ کے لیے دعوت ہے
ہے Dai,